اس برصغیر نے کیسے کیسے قیمتی ہیرے پیدا کیے جنہوں نے اس خطے کا نام باقی دنیا کے عام آدمی تک پہنچانے میں زندگی گزار دی، مگر آج لگتا ہے جیسے یہ تاریخ کے نامور جواہر ہماری یادداشت سے بھی مٹتے جا رہے ہیں۔ آج ایک ایسی ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس کی جسمانی طاقت متحدہ ہندوستان کا تعارف بن گئی تھی۔ وہ شخصیت جس سے بچہ بوڑھا سب واقف تھے اور بڑے سے بڑا پہلوان اس کے سامنے آنے سے پہلے بار بار سوچتا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو رستم ہند اور رستم زماں غلام محمد گاما یعنی گاما پہلوان کے نام سے دنیا جانتی تھی۔ گاما پہلوان 22 مئی 1878 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ 10 برس کی عمر سے کشتی شروع کر دی اور موجودہ مدھیہ پردیش کی ایک چھوٹی سی سابق ریاست داتیا کے مہاراجا بھوانی سنگھ نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ اس کے بعد گاما نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 52 برس کے کیریئر میں لاتعداد کشتیاں لڑی مگر مسلسل ناقابل شکست رہے۔ وہ کوئی اتنے لمبے چوڑے شخص نہیں تھے، قد محض 5 فٹ 7 انچ تھا، مگر اچھے سے اچھا پہلوان بھی ان کے سامنے آنے سے کتراتا تھا۔ گاما نے اپنی زندگی میں دنیا بھر کے عظیم پہلوانوں سے پنجہ آزمائی کی، مگر صرف ایک شخص کو اپنا ہم پلہ مانتے تھے اور وہ تھے رستم ہند رحیم بخش سلطان والا۔ ان سے گاما کی پہلی کشتی بے نتیجہ ثابت ہوئی، مگر الہ آباد میں سن 20 میں ہونے والی دوسری کشتی میں جیت کر کے رستم ہند کا خطاب حاصل کر لیا۔ لیکن اس کامیابی سے کہیں پہلے 1910 میں وہ رستم زماں بن چکے تھے۔ یہ تب ہوا جب وہ اپنے چھوٹے بھائی امام بخش کے ہمراہ مغربی پہلوانی کے مرکز لندن پہنچے اور اعلان کیا کہ وہ ایک دن میں 12 پہلوانوں سے پنجہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک سے بھی ہار گئے تو پہلوانی چھوڑ دیں گے، مگر پہلوانی چھوڑنے کی نوبت کبھی نہ آئی۔ گاما نے اپنی عالمی شہرت کا سب سے اہم سنگ میل 10 ستمبر 1910 کو عبور کیا جب انہوں نے لندن میں جان بل ورلڈ چیمپئن شپ میں اس وقت کے ہیرو رومن کشتی کے بے تاج بادشاہ پولش نژاد اسٹینسلاس زبیسکو کو چیلنج کیا۔ زبیسکو نے چیلنج قبول کر لیا۔ میچ کے دوسرے منٹ میں گاما نے زبیسکو کو ایک ایسا داؤ لگا کے فرش پر لاک کر دیا جو بقول زبیسکو اس نے پہلی بار کسی کو لگاتے دیکھا تھا۔ گاما نے زبیسکو کو اس داؤ تلے مسلسل 2 گھنٹے 35 منٹ تک دبائے رکھا اور میچ ڈرا ہو گیا۔ اگلے فیصلہ کن میچ سے پہلے زبیسکو نے اعلان کیا کہ وہ اکھاڑے میں نہیں اترے گا۔ یوں ریفری نے گاما کو واک اوور دے دیا اور انہیں 250 پاؤنڈ کا انعام رستم زماں ورلڈ چیمپئن کی سند کے ساتھ عطا ہوا۔ اس کے بعد بھی گاما ہر یورپی پہلوان کو کھلا چیلنج دیتے رہے مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ لگ بھگ 18 برس بعد جنوری 1928 میں ریاست پٹیالہ میں ہونے والی عالمی ریسلنگ چیمپئن شپ میں زبیسکو نے گاما سے ورلڈ چیمپئن میڈل جیتنے کے لیے کشتی لڑنے کا اعلان کیا۔ میچ شروع ہونے کے 1 منٹ کے اندر ہی گاما نے زبیسکو کی کمر زمین سے لگا دی۔ اس کے بعد زبیسکو کا نام کسی نے نہیں سنا۔ گاما کی خوش خوراکی اور محبت کی شہرت بھی افسانوی داستان معلوم ہوتی ہے۔ روزانہ 3000 ڈنڈ اور 5000 بیٹھکیں اور پھر 20 شاگردوں سے پنجہ آزمائی، 4 گیلن دودھ، 3 پاؤ بادام کا میزہ ان کی خوراک کا لازمی حصہ تھا۔ سابق ریاست بروڈا جو اب بھارتی گجرات کا حصہ ہے، وہاں کے میوزیم میں 1200 کلو گرام کا ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر درج ہے کہ یہ پتھر مانڈوی کے نظر باغ پیلس میں غلام محمد گاما نے اپنے سینے اور ہاتھوں کی طاقت سے بتاریخ 23 دسمبر 1902 کو اٹھایا تھا۔
اس وقت گاما کی عمر 24 برس تھی۔ کئی برس بعد جب یہ پتھر بروڈا میوزیم منتقل کیا گیا تو اسے موجودہ جگہ رکھوانے کے لیے کرین استعمال کرنا پڑی۔ تقسیم سے ذرا پہلے گاما خاندان لاہور منتقل ہو گیا اور موہنی روڈ پر رہائش پذیر ہوا۔ فسادات کے دوران محلے کے ہندو باسیوں نے بھارت منتقلی کا فیصلہ کیا۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ مسلمان بلوائیوں نے ہندوؤں کی تلاش اور املاک پر قبضے کی نیت سے اس علاقے کا رخ کیا۔ گاما نے اپنے پہلوان شاگردوں کو جمع کیا اور بلوائیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بلوائیوں کا سرغنہ غالباً گاما سے ناواقف تھا۔ اس نے جب دھمکی آمیز لہجہ اپنایا تو گاما نے اسے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور وہ اڑتا ہوا دوسری جانب جا گرا۔ اس کے بعد مجمع آنن فانن غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے ہفتے بھر بعد ہندو باسیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ گاما اپنے شاگردوں کے ہمراہ سرحد تک چھوڑنے گئے اور بطور زادے راہ قافلے کے لیے ہفتے بھر کا راشن بھی ساتھ کیا۔ اس لمحے پہلی بار گاما کی آنکھوں میں نمی دیکھی گئی۔ عمر کے آخری برسوں میں گاما کی صحت جواب دینے لگی۔ دمے اور دل کے عارضے نے انہیں گھیر لیا۔ معروف ہندوستانی صنعت کار جی ڈی برلا نے عذرائے قدردانی 2000 روپے اور 300 روپے ماہانہ بھجوانے کا بندوبست کیا، جبکہ پاکستانی حکومت نے ان کے علاج معالجے کا خرچہ اٹھایا۔ آخر وہ متحدہ ہندوستان اور تقسیم کے بعد دونوں ممالک کی مشترکہ میراث جو ٹھہرے تھے۔ گاما کا انتقال 1960 میں 82 برس کی عمر میں ہوا، مگر پہلوانی کی روایت امام بخش کی اولاد کے توسط سے اگلی 3 نسلوں تک برقرار رہی۔ یہ ایک ہی خاندان تھا جو اپنی میراث نسل در نسل منتقل کرتا رہا۔ اب کوئی ایسا نہیں۔ رستم زماں، غلام محمد گاما یا ان کے بھائی رستم ہند، امام بخش یا ان کے صاحبزادے منظور حسین